अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त दुनिया फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में एक स्पाइडर वेब की तरह जकड़ चुकी है और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं शिद्दत मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना इसराइल बैक ऑफ करने को तैयार है और ऑब्वियसली फ़लस्तीन तो एक अरसे से, वहाँ के जो अरब हैं वो एक अरसे से उस जुल्म को बर्दाश्त कर करके ये एक वोल्केनो है जो इरप्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बुझने वाला नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने पिछले दफ़ा भी एक वीडियो किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिडिक्शंस को लेकर, बट जियो पॉलिटिकल की अपनी एक जो तारीख है, अपनी एक जो हिस्ट्री है कि 19वीं सदी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहूद, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पूरी दुनिया में आबाद थे, लेकिन एक कौम की तरह नहीं जिसको जहाँ जगह मिली अपना बिजनेस किया, सेटल हो गए। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ पहली जंग अजीम के बाद? और हमें ऐसा लगता है कि आजकल हम यही कहते हैं ना कि इसराइल के पीछे अमेरिका है, इसराइल के पीछे अमेरिका है, इसराइल के पीछे अमेरिका है। बट लेकिन जब आप तारीख में जाते हैं ना 19वीं सदी में, तो इसराइल बनाने में और यहूदियों को आबाद करने में और उनको ये कहना कि अब आप फ़लस्तीन जाइए और वहाँ जाके आप सेटल होइए, इसके पीछे बरतानिया था, इसके पीछे ब्रिटिश था। क्योंकि उस वक्त अमेरिकन्स इसकी कोई बात ही नहीं होती थी। बरतानिया की बात होती थी, ब्रिटेन एम्पायर की बात होती थी, और हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, हमारी अपनी तारीख भी ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होती है कि मुसलमानों का एक उरूज था, एक दौर था, मुगलिया दौर था, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री, फिर अंग्रेज़ों की साजिशें, और वो साजिशें इतनी दीमक की तरह फैली कि एक वक्त आया कि वो हिंदू पाक के मुसलमान और हिंदुओं पर राज करने लगे। तो यही वो एक दौर था 19वीं सदी का जिस वक्त ब्रिटेन यानी बरतानिया और फ्रांस, उनकी साम्राज्य, उनके एम्पायर्स बहुत हद तक अपनी मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर चुके थे और अपने तरीके से अपने डिसीजंस लेते थे, और वो डिसीजंस ना सिर्फ, अब कहते हैं ना कि अपने घर के लोग, वो दूसरों को भी लेना शुरू हो गए थे और दूसरों पर अपनी साम्राज्य इम्प्लीमेंट करते थे। इस वीडियो में 1900 से एक जो तारीख, एक कहानी जो स्टार्ट हुई है ज्यूस की, यहूदियों की, मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। और अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से फ़लस्तीन और इसराइल की ये जो कशीदगी है, और तारीख गवाह है कि जब भी इसराइल और फ़लस्तीन की कशीदगी होती थी तो पूरी दुनिया के मसाइल और उनकी न्यूज़ एक तरफ, पूरी दुनिया का फोकस इस पर हो जाता था। और आज भी, आजकल भी यही हो रहा है। मुझे, मेरी बात करें तो मुझे अपनी लोकल न्यूज़ में तो अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि पूरी दुनिया उस की, जो हम कहते हैं ना कि फोकस, या हम ये कह सकते हैं मिनट मिनट की खबर, वो पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ है, और बाकी सारे भी जियो पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज़ हैं वो हो गए हैं साइड पे। तो यही कुछ तारीख फ़लस्तीन और इसराइल की 19वीं सदी से हमेशा से रही है। एक फैक्टर तो ये हो गया कि इसकी एंट्री कैसे हुई और किस तरह फ्रांस और ब्रिटानिया ने पीछे से एक बैग दी, और फिर 1973 की वॉर के बाद एक तब्दीली आई और अमेरिका ने एंट्री ली। दूसरी बहुत बड़ी वजह है वो है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल की अपनी एक तारीख है जिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी 19वीं सदी की है। इसराइल एक कौम की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उनके पास उनकी अपनी कोई स्टेट भी नहीं थी। वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इस वक्त जिस स्टेट को हम इसराइल कहते हैं, उस दौर में अरब मुसलमानों की ये सरजमीन होती थी, यानी फ़लस्तीनियों की। उस दौर का वर्ल्ड मैप देखें तो आपको मुख्तलिफ एम्पायर्स नज़र आते हैं, जैसे ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद
1918 میں برٹش امپائر یعنی برطانوی سامراج شام اور فلسطین پر حکومت کرنے لگے، جیسے برصغیر میں انڈو پاک پر کرتا تھا۔ فلسطین برطانیہ کے شہزادے کے انڈر رول میں تھا، جبکہ باقی اسلامی ممالک آزاد تھے۔ لیکن 1917 میں بیلفور ڈکلریشن کے تحت برطانیہ نے یہودیوں کو ایک الگ مملکت دینے کا فیصلہ کیا۔ 1917 سے لے کر 1922 تک جب یہودی تیزی سے یورپ میں بڑھ رہے تھے، وہ سب فلسطین کی طرف برطانیہ کی حمایت کی وجہ سے ہجرت کرنے لگے، اور یہ وہ وقت تھا جب یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کی ابتدا ہوئی، اور جیسے ہی دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی، جرمنی کی یہودیوں کی نسل کشائی یعنی ہولوکاسٹ کی وجہ سے تقریباً 60 لاکھ یہودی برٹش فلسطین کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے تو یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا کہ اسے 2 ارب فلسطینیوں اور یہودیوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن یروشلم یعنی یروشلم وہ جگہ ہے جہاں تینوں عرب پائے جاتے تھے، یعنی مسلم، عیسائی اور یہودی۔ تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ایسے 3 ریجنز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، یعنی عرب ریجن، جوز ریجن اور کرسچن ریجن۔ اقوام متحدہ کے اندر بین الاقوامی شہر کے طور پر اس پر کام کرنے لگا۔ اس طرح 14 مئی 1948 یہودی ایک قوم کے طور پر پوری دنیا میں متعارف ہوئی، لیکن عرب دنیا اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں 5 عرب ممالک جس میں مصر، عراق، لبنان، شام اور جارڈن سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، لیکن بدقسمتی سے ان کی آرمی میں کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے اسرائیل ان پر سبقت لے گیا اور مزید علاقوں پر قابض ہو گیا، خاص طور پر یروشلم کا مغربی حصہ، مشرقی حصہ غازہ اور شمالی، اور اس مشرقی وسطی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی بار یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک تبدیلی آئی، اور جس سے ہر جنگ کے بعد ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسرائیل سے عرب ممالک کی طرف ہجرت کر گئے اور بہت سارے عرب ممالک سے اسرائیل کی طرف آئے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی اہم وجہ جو باعث بن رہی ہے اسرائیل فلسطین کی کشیدگی کی، اور اس کا نام ہے سوئس کنال۔ جن لوگوں کو سوئس کنال کے بارے میں نہیں پتہ، تو اگر آپ میپ دیکھیں، نقشہ دیکھیں، تو یہ ایک واضح طور پر نظر آنے والی نہر ہے جو تقریباً 193 کلومیٹر لمبی اور میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی یعنی بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو جوڑتی ہے، اور یہ نہر انتہائی اہم قرار دی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ نہر بلاک ہو جاتی ہے تو وہ جہاز جو ایشیا سے یورپ کی طرف جاتے ہیں ان کو پورا افریقہ سے گھوم کر جانا پڑتا ہے، اور مزید 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس سے آنے والے تمام اخراجات ٹرپل ہو جاتے ہیں۔ آج کل تقریباً 20% گلوبل ٹریڈ اس کنال کے تھرو ہو رہا ہے، جس سے تقریباً 7,000 کلومیٹر کم اور ایوریج 23 دن بن جاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک جہاز پھنس جانے کی وجہ سے کھربوں روپے کا نقصان ہوا، اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا جیسے عام طور پہ ہم ٹریفک جیم میں دیکھتے ہیں کہ کارگو شپس کا ایک لمبی قطار جیم میں پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر دن کا جو نقصان ہے وہ کھربوں تک جا رہا تھا۔ یہ نہر یورپ کی اکانومی کے لیے بہت اہم ہے۔ چونکہ یہ ایجپشین ٹیریٹری میں آتی تھی تو 1956 میں مصر کے صدر کمال ناصر نے فیصلہ کیا کہ اس کو نیشنلائز کر دیا جائے، جو برٹش امپائر اور فرینچ کی اونرشپ میں تھی۔ اس مقصد کے تحت ان کا یہ آئیڈیا تھا یا یہ خیال تھا کہ ہم اس سوئس کنال پر پریمیم ٹول کے ذریعے اپنا زر مبادلہ کمائیں گے تاکہ ہم بھی دنیا کی امیر ترین ممالک میں شامل ہو جائیں، لیکن اس کا یہ اقدام برطانیہ اور فرانس کو بالکل پسند نہیں آیا۔ ان کو ڈر تھا کہ مصر اس
سوئز کینال کو کبھی بھی اپنے مفادات کی خاطر یوز کر سکتا ہے، یعنی بند کر سکتا ہے، جس سے یورپی تجارت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ فرانس نے ایک سیکرٹ ملٹری آپریشن پلان کیا تاکہ سوئز کینال پر کنٹرول کیا جائے اور مصر کے صدر کو فارغ کر دیا جائے، اور اس جنگ میں انہوں نے اسرائیل کو اپنا ایلی بنایا۔ یہ دوسری اسرائیل اور عرب جنگ تھی جو 1950 یعنی 1950 میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر کے خلاف کی، اور صرف 5 دن میں اسرائیل نے غزہ، رافع اور العریش پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اقوام متحدہ نے تینوں ممالک کو وہاں سے خالی ہونے کو کہا، لیکن ٹینشن اپنی جگہ باقی رہی۔ 1967 میں تیسری جنگ عراق، مصر اور سیریا کی اسرائیل سے ہوئی، اور اس کی ملٹیپل وجوہات تھی۔ نتیجے میں یہودیوں نے غزہ، سینائی پر قبضہ کر لیا اور یروشلم پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ 1973 میں دوبارہ مصر اور سیریا نے اسرائیل پر اٹیک کیا، اور یہاں سے امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی تاریخ شروع کی۔ اس سے پہلے برطانیہ اور فرانس نے عراق کو سپورٹ کی، لیکن 1973 کے بعد حالات بدلے اور اسرائیل کی بیک پر امریکہ آ گیا۔ اس کے نتیجے میں اس وقت اسلامی ممالک کے 11 اسٹیٹس نے مغربی ممالک کی آئل سپلائی پر تقریباً بین لگا دیا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بند کر دی، جس کی وجہ سے وہاں پر تیل کا اور دیگر مصنوعات کا شدید بحران پیدا ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے بعد مڈل ایسٹ میں سازشوں کا جال بچھنا شروع ہو گیا۔ ان اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کس طرح 1973 کے بعد وہ اسلامک ممالک جو پہلے جنگ عظیم کے بعد آزاد تھے، وہ بھی سازشوں کا شکار ہوتے گئے، اور جب امریکہ نے دیکھا کہ صرف 11 ممالک 11 عربک اسٹیٹس کی ایک آئل کی سپلائی پر ڈیڈ لاک لگانے سے وہ کس طرح ان کی پوری اکانومی نیچے گری تھی، تو 73 کے بعد اسی طرح کی سازشیں کا ایک جال بنتا گیا، اور جس کی لپیٹ میں انفارچونیٹلی تمام اسلامی ممالک آتے گئے، اور بجائے وہ یہود اسرائیل کو ایک اسٹرانگ شیلڈ دیتے، وہ آپس میں ہی لڑنے لگ گئے۔ عراق ایران وار ہمارے سامنے ہے۔ پہلی اسلامک جو سمٹ تھی، اس کی فرنٹ میں جو لیڈرز بیٹھے تھے، اگر وہ حیات ہوتے، اگر وہ زندہ ہوتے، تو یہ 70s کا یہ جو دور ہوتا نا، یہ ریوائنڈ ہو جاتا مسلمانوں کی اپنی ایک امپاورمنٹ کو لے کر۔ ایک بلاک بن چکا ہوتا، ایک بلاک بنا ہوا ہوتا، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹے سے کسی بھی اسٹیٹ کو، مسلم اسٹیٹ پر نظر رکھے، بری نظر رکھے۔ آج ہر کوئی مذمت کی قراردادیں منظور کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک فزیکلی کسی بھی اسلامی ملک نے فلسطین کے لیے ایکشن نہیں لیا، مطلب ان کے ساتھ فرنٹ مرا کر اسرائیل کے ساتھ للکارنا۔ صرف اس وقت زبانی ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بمبارمنٹ اپنی جگہ ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ سازشوں کا جال تھا جو 73 کے بعد بنا گیا، اور ہم اس کی لپیٹ میں آتے رہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس سب کے پاس سب کچھ ہے۔ عرب کی بات کریں، ان کے پاس آئل ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، لیکن جس دور میں انہوں نے سازشیں بنی تھی نا، انفارچونیٹلی اس وقت شاید ان کے اسٹیٹس میں ایجوکیشن نہیں تھی۔ یہی شاید ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کو بنانے والے ٹیکنیکلی اگر تاریخ میں دیکھیں تو وہ پاکستانی ہیں، وہ انڈینز ہیں، خاص کر یہ دو جو نیشنلٹیز ہیں، یا یہ جو دو قومیں ہیں نا، انڈین اور پاکستانی، انہوں نے مڈل ایسٹ کو بنایا ہے، کیونکہ اس وقت اس دور کے جو عرب ہوتے تھے، انہیں اپنی شان و شوکت پر بہت ناز ہوتا تھا۔ اب سچویشن چینج ہو رہی ہے، ٹائم چینج ہو گیا ہے، ان کی جنریشنز نے پڑھنا شروع کیا، ان کی جنریشنز بھی لٹریٹ ہو گئی ہیں، اور بہت حد تک اب شاید اب جو چینج آ رہا ہے وہ اسی گرم خون کا نتیجہ ہے جو فرنٹ پر آ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔